अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आगाज़ करते हैं किस्त नंबर 5 का। सुबह की नरम धूप खिड़कियों से चलते हुए अंदर दाखिल हो रही थी। वहीं मौजूद कबीर हमदानी सिया टी शर्ट और लूज ट्राउज़र में मलबूस इस वक्त पुशअप्स लगाने में मसरूफ़ था। हर बार नीचे जाते हुए उसके बाजुओं के पट्टे कशीदा हो जाते और ऊपर उठते वक्त उसकी सांस भारी होती। उसने एक आखिरी बार जोर से खुद को ऊपर धकेला और सीधा घुटनों के बल बैठ गया। पास मौजूद टॉवल से अपने माथे को साफ करते हुए उठ खड़ा हुआ। कदम दाएं तरफ मौजूद डंबल रैक की तरफ बढ़ चल पड़े, जहां मौजूद हर वजन का डंबल अपनी तरतीब से रखा हुआ था। अभी उसने हाथ बढ़ाकर डंबल उठाना चाहा ही था कि पीछे से आने वाली आवाज पर वो रुक गया। कबीर। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि सायरा फूफो की थी, जिनके लिए कबीर के दिल में अपनी माँ की तन्हा इज्जत और वक़ार था। एक नरम गोशा, एक ऐसी मलामत थी कि कबीर उस मलामत को ख़त्म करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। वो सिर्फ हर हाल में अपनी पुप्पो जान को खुश देखना चाहता था। जी पुप्पो जान। फौरन सीधा होते हुए वो सायरा फूफो की जानिब बढ़ा। सायरा बेगम निहायत ही सादा और नरम मिजाज खातून थी। अपनी औलाद और अपने शौहर को हमेशा के लिए खो देने के बाद भी उनकी जबान पर कभी नाशुक्री ना आई, ना कभी किसी से इस बात का शिकवा किया। बस अपने अंदर के खालीपन को अपने भाइयों की औलादों से पुर किया। हमेशा दोनों भाइयों की औलादों को दिल से लगा कर रखा, मगर सबसे ज्यादा मोहब्बत कबीर से की। बेटा, तुमने दादी से बात की? किस बारे में? कबीर ने तजस्सुस से पूछा, जिस पर साया पुप्पो के चेहरे के तासुरात फिक्रमंदी में बदले। किस बारे में? कबीर, ये आप हमसे पूछ रहे हैं? हमें तो लगा आपने अब तक दादी से माजरत कर ली होगी, उन्हें मना लिया होगा, लेकिन आपकी लाइल्मी से तो ये पता चल रहा है कि कल रात की उस बात के बाद आप अब तक दादी के पास तक नहीं गए। फुप्पो जान, मैंने कोई ऐसी बात तो हरगिज नहीं की जिस पर मुझे शर्मिंदा होना पड़े या दादी से माफ़ी मांगनी पड़े। तो आपके नज़दीक कल रात खाने की मेज़ पर आपने जो मौजू छेड़ा, क्या वो सही था? जी। कबीर के जवाब पर सायरा फुप्पो ने हैरत से उसे देखा। फुप्पो, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पर मुझे दादी से माफ़ी मांगना पड़े, बल्कि मैंने तो सिर्फ उन्हें अपने मंसूबे के बारे में आगाह किया। जी बिल्कुल, वो मंसूबा जो एक बार फिर शायद। कबीर ने सायरा फूफो की बात मुकम्मल होने से पहले ही नरमी से उनका हाथ थामा और उन्हें पास मौजूद कुर्सी पर बिठाया और खुद जमीन पर बैठ गया। फूफो, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं सिर्फ वो करने जा रहा हूँ जो करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो कबीर, आपके नज़दीक बिला वजह गाँव वालों और हमदानी हवेली के लोगों की जान में डालना इतना ज़रूरी है? आपको दाजी ने इन सब चीज़ों के लिए सरदार बनाया था कि आप बगैर सोचे समझे सबकी जान में डालें। फुप्पो जान, शायद आप भूल रही हैं, हमदानी हवेली के आबाओ अजदाद ने ना कभी किसी का हक छीना है और ना किसी की इतनी जरूरत हुई कि कोई हमदानी खानदान से उनका हक छीने। हमने अपने बड़ों से बहादुरी सीखी है, बुजदिली नहीं। फुप्पो जान, मैं आफंदी खानदान से अपनी ज़मीन और अपना हक वसूल करके रहूँगा। और जहाँ तक बात रही दाजी की, तो उन्हें मनाना मेरा काम है। कबीर, दाजी कभी नहीं मानेंगे। सायरा बेगम की आंखों से नाउम्मीदी साफ आया थी। वो जंग, वो ज़मीन दाजी ने खुशी खुशी अपने हाथ से नहीं जाने दी थी, ना वो हारे थे। वो तो बस उन्हें वो ज़मीन उतनी ही अजीज थी जितनी तुम्हें अजीज है, लेकिन कबीर, उस ज़मीन से भी ज़्यादा दाजी को अब्बी जान का साथ अजीज था। वो साथ जो उनके साथ तब से था जब उन्हें इस दुनिया की समझ बूझ भी नहीं थी। और सिर्फ उस ज़मीन के पीछे दाजी ने बी जान को हमेशा के लिए खो दिया। सारा पुप्पो की आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। बी बी जान ने अपनी आखिरी सांस दादी के हाथों में ली। बेड़ा गर्क हो आफंदी खानदान का,
उन बुज़दिलों ने औरतों को घसीटा, गाँव के बच्चों तक को ना छोड़ा, यहाँ तक कि उन लोगों ने अपने सगे बेटे तक को भी चढ़ा दिया। और अब तुम वो सब दोबारा दोहराना चाहते हो? ना भाई, बात आए हम ऐसी, हमें इन हमें नहीं चाहिए वो ज़मीन जिसके एवज़ हमें अपने प्यारों की, और ना हम आपको इस बात की इजाज़त देते हैं कि आप गुज़रे वक्त को एक बार फिर दोहराएं। कुछ देर खामोश रहने के बाद कबीर ने पास मौजूद पानी की बोतल उठाई और खामोशी तोड़ते हुए सायरा पप्पू से मुखातिब हुआ। आप बेफिक्र रहें, हमदानी खानदान और गांव में मौजूद हर फर्द की इज्जत व आबरू की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, और मेरे होते हुए आफंदी खानदान का कोई फर्द भी इस गांव पर नहीं मार सकता। किसी को नुकसान पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। अपनी बात मुकम्मल कर कबीर जिम रूम से बाहर निकलता चला गया और पीछे सायरा बेगम को हैरत और परेशानी में मुब्तला कर गया। या अल्लाह, रहम फरमा। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है? दोनों हाथों पर लगे आटे को देखते हुए ताशी झुंझलाहट का शिकार हो चुकी थी। वो पिछले 10 मिनट से अपनी मोरे बनफ्शा बेगम के कहने पर आज पहली बार बावर्ची खाने का कोई काम कर रही थी। मोरे, हमसे नहीं गूंदा जा रहा ये आटा। जब पानी डालते हैं तो ये संभलता नहीं, और जब आटा डालते तो पानी कम पड़ जाता। हम तो परेशान आ गए हैं। ओ फल्ला, फूहड़ लड़की, ये क्या कर दिया? कोई काम जो तुम दोनों बहनें ढंग से कर लो। नहीं, एक तो वैसे ही मैं तुम दोनों के लिए इतनी फिक्रमंद रहती हूँ, और तुम दोनों होके किसी काम को सीखने को तैयार नहीं हो। हम हाथ धो लें मोरे? ताही के इस सवाल ने तो जैसे जल्दी पर तेल का काम किया। तो फिर बनफ्शा बेगम ने भी तंजिया लहजे में गुस्से से कहा, जी बिल्कुल, जाएं धोएं हाथ। हाथ धोने के बाद ताशी ने नरमी से अपनी मोरे को देखा, जो गुस्से से ताशी के फैलाए हुए गंध को समेट रही थी। ताशी नरमी से मुस्कुराई और खामोशी से जाकर उनके गूंधे कंधे पर सर रख दिया। मोरे, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। आप क्यों इतनी परेशान रहती हैं? ये सब काम तो घर में मौजूद मुलाजमीन कर लेते हैं, तो हमें सीखने की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी ताशी, अपनी मोरे की एक बात हमेशा याद रखना, औरत बहुत मजबूत होती है। वो जिस काम में महारत हासिल करना चाहे बआसानी कर सकती है, लेकिन अगर औरत कहीं हारती है तो वो सिर्फ अपने नसीब के आगे। उसे नहीं पता होता कि आने वाले वक्त में उसका नसीब उसे कहाँ ले जाए। इसीलिए मेरा मानना ये है कि औरत को रोटी पकाने से लेकर रोटी कमाना तक सब आता हो। अब आप हमेशा तो इस हवेली में हम सबके साथ नहीं रहेंगी ना, और ना हम और हमदानी हवेली के मुलाजमीन आपके साथ होंगे। तो बेहतर है कि आप ये सब जिंदगी गुजारने के बेसिक काम हमारी मौजूदगी में सीख जाएं, ताकि कल को आप किसी के भी काम के लिए किसी के मोहताज ना हों। मोरे, हमें कहीं नहीं जाना, आप सबको छोड़कर। हम हमेशा आप सबके साथ रहेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। लड़कियों को तो एक ना एक दिन अपने वालिदैन को छोड़कर जाना ही होता है। एक लम्हे बाद वो मजीद बोली, अच्छा, मैंने और तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। इससे पहले कि बनफ्शा बेगम मजीद कुछ कहती कि घोड़े पर सवार परी बावर्ची खाने में दाखिल हुई। दीदा, आपको असफल लाला बुला रहे हैं, जल्दी चले जाएं। अपनी बात कहकर परी जितनी तेजी से आई थी वैसी ही दोबारा चली गई। कुछ ही देर बाद असफंद काम के सिलसिले में हवेली से बाहर निकला। सफेद कमीज शलवार पहने, नाक पर गुस्सा सजाए, वो तेजी से कारपोर्ट की तरफ बढ़ा ही था जब उसकी नजर बागीचे में खामोशी से बेंच पर बैठी तायशा पर पड़ी। वो सर घुटनों में दिए न जाने कौन से गम में डूबी हुई थी। पहले तो तायशा को अपने सामने बैठा देख असफंद को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसके बुलाने के बावजूद भी वो नहीं आई थी। न जाने वो कितने घंटों तक ताशी का इंतजार करता रहा। बिला आखिर जब वो ना आई तो असफंद साहब गुस्से में फैसला कर चुके थे कि अब वो ताशी से बात नहीं करेगा, और अगले ही लम्हे ताशी का दीदार हो गया। एक दफा तो दिल ने कहा कि नहीं असफंद, तुम्हें भी अब ताशी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर अगले ही पल गुस्से को एक तरफ रखते हुए
اسفند نے زور سے آنکھیں مینچی اور ایک طرف سر جھٹکتے ہوئے قدم تاشی کی طرف بڑھا دیے۔ اسفند چاہ کر بھی کبھی تاشی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، چاہے اس سے کتنا ہی خفا کیوں نہ ہو۔ اہم اہم تاشی کے قریب پہنچ کر اسفند نے گلا کھنکارتے ہوئے اس کی توجہ مبذول کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں تائشہ نے سر اٹھا اپنے سامنے اسفند کو کھڑا دیکھ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی اور اسفند کے سائڈ سے نکلتے ہوئے غصے سے وہاں سے جانے ہی لگی تھی، جب اسفند نے نرمی سے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچا۔ اسفند کی اس حرکت پر تائشہ اپنا وزن برقرار نہ رکھ سکی اور اسفند کے مضبوط سینے سے جا لگی۔ اسفند نے تائشہ کو تھوڑی سی کو اوپر کرتے ہوئے نرمی سے اس کی گہری سیاہ بادامی آنکھوں میں دیکھا، جن میں اس وقت نمی صاف عیاں تھی۔ کیا ہوا تاشی، آپ ٹھیک ہیں؟ تائشہ کی آنکھوں کی نمی نے اسفند کے دل میں ایک ہلچل مچا دی تھی۔ اب وہ اپنی ساری ناراضگی اور غصے کو بھلائے تائشہ کے لیے فکر مند ہو چکا تھا۔ تاشی نے اچانک اسفند کو دھکا دیتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑایا اور غصے سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ دور رہیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تاشی، اسفند 2 قدم قریب آیا اور ایک بار پھر تائشہ سے نرمی سے مخاطب ہوا۔ آپ یہ مجھ سے سوال کر رہی ہیں کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی، آپ سے ہی پوچھا ہے۔ آپ تو اپنی ہی دنیا میں گم ہیں۔ آپ کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے شاید کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں ہی پاگل ہوں جو آپ کی محبت میں دیوانی بنی پھرتی ہوں۔ آپ کو حاصل کرنے کے جنون میں سب کچھ کھو دینے کو تیار ہوں، اور دوسری طرف آپ ہیں جنہیں ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ آپ ابھی تائشہ اپنی بات مکمل کر ہی رہی تھی جب اسفند نے اس کے نزدیک ہوتے ہوئے اس کے گلابی لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی اور ایک بار پھر اپنی دھیمی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے اسے خاموش کرا دیا۔ آپ کی ہر ایک چیز سے مجھے فرق پڑتا ہے۔ آپ کے ہونے سے فرق پڑتا ہے، آپ کے جانے سے فرق پڑتا ہے، آپ کے خفا ہونے سے، آپ کی ناراضگی سے، ہر چیز سے۔ اسفند ہمدانی کو آپ سے جڑی ہر چیز سے فرق پڑتا ہے تاشی صاحبہ۔ جھوٹ، جھوٹ اور صرف جھوٹ۔ تائشہ نے تیش میں آ کر ایک جھٹکے سے اسفند کے گریبان کو پکڑا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ بس میرا اور میری محبت کا تماشا بنانا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے آگے اپنی محبت کی بھیک مانگیں اور آپ ہمیں ترسائیں، ہماری محبت کا مذاق بنائیں۔ آپ ہمارا اور ہماری محبت کا مذاق بنانا چاہتے ہیں، ہمیں سب گاؤں والوں کے سامنے بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہی چاہتے ہیں۔ آپ بتائیں ہمیں۔ تائشہ غصے میں کیا کہہ رہی تھی، شاید اس بات کا اندازہ اسے خود بھی نہیں تھا۔ آپ ہماری اچھائی کا، ہماری محبت کا، ہمارے جذبات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہماری عزت۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی کہ اسفند نے اب کی بار سختی سے تائشہ کو بازوؤں سے دبوچتے ہوئے اسے جھنجھوڑا۔ فضا میں اسفند کی گرجتی ہوئی آواز گونجی، تائشہ، زبان سنبھال کر بات کریں، اپنے لفظوں پر غور کریں۔ نہایت ہی گھٹیا بات کی ہے آپ نے۔ ناراض مجھے آپ سے ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ ایک ہاتھ سے تائشہ کی کن پٹی پر شہادت کی انگلی ماری۔ آپ کے اس دماغ میں یہ سب بکواس چل رہی تھی؟ مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ اگر ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو کبھی ادھر نہیں آتا۔ فائدہ اٹھا رہا ہوں نا میں آپ کے جذبات کا، تو دور رہیے گا اب مجھ سے۔ بیٹھی رہیں یہاں اور روتی رہیں۔ اسفند نے ایک جھٹکے سے تائشہ کو چھوڑا اور غصے میں قمیص کی آستینیں فولڈ کرتا ہوا وہ پورچ ایریا کی جانب چلتا چلا گیا۔ دوسری طرف آفندی حویلی میں منت اپنے کمرے میں موجود ہلکے آسمانی رنگ کی قمیص شلوار میں پہنے ایک بڑے سے شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ لمبے گھنے ڈارک براؤن بال تو اس وقت لاپرواہی سے اس کے کمر پر لہرا رہے تھے۔ منت کا کمرہ حویلی میں موجود باقی کمروں کی نسبت سادہ اور چھوٹا سا تھا، لیکن پھر بھی یہ کمرہ اس کے لیے جنت تھا۔ فی الحال وہ اس وقت عبیرہ کے اصرار کرنے پر میلے میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ پہلے تو منت نے عبیرہ کو منع ہی کیا تھا، لیکن پھر بھی عبیرہ نے اسے ساتھ چلنے پر راضی کر ہی لیا اور کچھ ہی دیر میں انہیں حسن بھائی کے ساتھ میلے کے لیے نکلنا تھا۔
ہائے منت، کتنے دنوں بعد تجھے اس حویلی اور گاؤں سے باہر جانے کا موقع مل رہا ہے۔ جلدی جلدی تیار ہو، آج تو مزہ ہی آ جائے گا۔ منت کی خوشی کا تو جیسے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ خود ہی خود سے باتیں کرتے ہوئے خوش ہو رہی تھی جب اچانک اس کے کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ہلکے رنگ کا کاٹن کی قمیص شلوار میں ملبوس عفیفہ بیگم سر پر کاٹن کا دوپٹہ پھیلائے بغیر کسی دستک کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنے سامنے کھڑی تیار منت کو دیکھ ان کے سینے پر سانپ لوٹ گئے۔ منہ بناتے ہوئے انہوں نے اوپر سے لے کر نیچے تک منت کو آنکھوں میں تیش لیے دیکھا۔ منت ان کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے ڈرے سہمے لہجے میں اپنے دوپٹے کو مروڑنے لگی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ عفیفہ بیگم نے سخت سوالوں کا سلسلہ ہمیشہ کی طرح شروع کیا۔ پھپھو وہ عبیرہ کے ساتھ میلے میں جانے کے لیے۔ منت نے نظریں جھکاتے ہوئے سوال کا جواب دیا۔ ہاتھ میں موجود دوپٹے کا پلو وہ اب بھی بے دردی سے مروڑ رہی تھی۔ میں نے پہلے عبیرہ کو منع ہی کیا تھا، لیکن وہ ناراض ہو رہی تھی۔ پھر وہ المیر، ہاں اب آئی نا تم اصل بات پر۔ منت کی ادھوری یہ بات میں اسے ٹوکتے ہوئے عفیفہ بیگم منت کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کہا المیر نے؟ تفصیل سے بتاؤ، مجھے بھی تو پتا چلے کہ میرے بیٹے نے تمہیں ایسا کیا کہا جو تم مجھ سے اجازت لیے بغیر ہی سج سنور کر کھڑی ہو گئیں۔ عفیفہ بیگم کے ایک اور سوال پر منت کو اپنا حلق خشک پڑتا محسوس ہوا۔ وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں عبیرہ کو منع نہ کروں اور عبیرہ کے ساتھ جاؤں تاکہ کچھ دیر ماحول کی تبدیلی سے ذہن کو سکون حاصل ہو۔ اچھا تو منت بیوی کو سکون چاہیے۔ عفیفہ بیگم نے ایک جھٹکے میں منت کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچتے ہوئے اسے بالوں سے اپنی طرف کھینچا۔ منت میری بات کان کھول کر سن لو، اپنی اس معصومیت کا ڈھونگ کسی اور کے سامنے دکھانا۔ میرے بیٹے سے دور رہو۔ عبیرہ کو تمہارے ساتھ برداشت کر لیتی ہوں نا، یہ بہت ہے۔ المیر نہیں، وہ بیٹا ہے میرا۔ اگر اب تم اس کے آس پاس بھی بھٹکتی ہوئی نظر آئی یا اس کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش بھی کی نہ، تو خدا کی قسم اس حویلی میں ہی زندہ دفن کر دوں گی۔ عفیفہ بیگم نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے یکدم منت کو چھوڑا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زمین پر جا گری۔ عفیفہ بیگم نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پیچھے منت کو روتا ہوا چھوڑ کر چلی گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد جب قدرت بھی منت کے کمرے میں داخل ہوئیں تو منت خاموش اپنے بیڈ پر سیدھی لیٹی تھی، سرخ آنکھیں جن کے سرخ رنگت سے یہ بات ظاہر تھی کہ وہ کافی دیر تک روئی ہے۔ نگاہیں یک تک کمرے کی چھت کو گھور رہی تھی۔ منت بیٹا، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ عبیرہ اور المیر صاحب آپ کا نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ قدرت بھی منت کے جواب کی منتظر تھی، لیکن منت اب بھی ویسے ہی یک تک سرخ آنکھوں سے کمرے کی چھت کو تک رہی تھی۔ قدرت بھی نے اب کی بار فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے منت کو متوجہ کرنا چاہا۔ منت، کیا ہوا ہے بیٹا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہوں میں۔ آنکھیں اب بھی چھت پر ٹکی تھیں اور آواز میں سنجیدگی اس قدر تھی کہ جیسے کسی نے دل کی گہرائیوں تک چوٹ پہنچائی ہو۔ قدرت بی کے لیے منت کا یہ رویہ حیران کن تھا۔ وہ کبھی بھی ایسے قدرت بی کو اگنور نہیں کرتی تھی، نہ کبھی وہ اتنی گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی دکھائی دی۔ وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش رہنے والی لڑکی تھی، پھر آج وہ ایسے کیوں برتاؤ کر رہی تھی؟ قدرت بھی خاموشی سے اس کے پاس جا بیٹھی اور نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ قدرت بی کا اتنا کرنا تھا کہ منت فوراً سے قدرت بی سے لپٹ کر رونے لگی۔ قدرت بی نے آہستہ آہستہ نرمی سے منت کی پیٹھ سہلانی شروع کری۔ بس میرا بچہ، کیا ہوا؟ میں نے کسی کو ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ قدرت بی، میں کیوں کسی کی ہمدردی حاصل کروں گی؟ لرزتی ہوئی آواز میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں منت نے اپنی بات مکمل کی اور زاروں قطار رونے لگی۔ نہیں میرے بچے، ہمدردی کیسی؟ میری بچی تو بہت بہادر ہے۔ قدرت بی نے منت کو پیچھے کرتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھاما۔ منت کو کسی کی ہمدردی بٹولنے کی ضرورت نہیں میرے بچے، تم ماں منت آفندی ہو، بہادر ہو۔ میں جانتی ہوں آپ کے اس رونے سے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، لیکن اپنی قدرت بی کی بات ہمیشہ یاد رکھنا،
اپنے آپ کو اتنا مضبوط بناؤ کہ کسی کے بھی فضول الفاظ آپ کی ذات پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ لوگوں کا تو کام ہی آپ کو آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہے۔ اگر ایسے ہی یہ سب کی باتوں کو یوں دل سے لگاتی رہو گی تو بیٹا کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گی۔ منت اب خاموشی سے قدرت کی بات سن رہی تھی۔ چلو اٹھو میرا بچہ، ابیرہ کے ساتھ میلے میں جاؤ اور اپنی زندگی اور لڑکیوں کی طرح کھل کر جینے کی کوشش کرو۔ وہاں ابیرہ کی دوستیں بھی ہوں گی، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ چلو جلدی سے تیار ہو۔ نہیں قدرت بھی، مجھے نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ منت، آپ نے وعدہ کیا ہے ابیرہ سے۔ میں نے آپ کو وعدہ خلافی کرنا تو نہیں سکھایا۔ مومن کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب چونکہ آپ نے ابیرہ سے وعدہ کیا ہے تو آپ کو جانا چاہیے۔ اور ویسے بھی ابیرہ کو میلے میں جانے کی اجازت صرف اس صورت میں ملی ہے کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائے۔ اگر آپ نہیں جائیں گی تو بی جان ابیرہ کو بھی نہیں جانے دیں گی۔ منت اب خاموش ہو گئی تھی۔ اسے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے خیالات میں خلل پڑا جب قدرت بی نے اس سے سوال پوچھا، منت جاؤ گی نا؟ منت نے قدرت بی کی طرف دیکھا، پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد حامی میں سر ہلا دیا۔ شاباش میرا بچہ۔ قدرت بی نے خوشی سے اس کا ماتھا چوما۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں ابیرہ کو بتا دیتی ہوں۔ اس وقت ڈیرے پر صرف آغا جان بیٹھے مونگ پھلیاں کھانے میں مصروف تھے۔ تبھی تیز قدموں سے رئیس چلتا ہوا ان کے سامنے ادب سے آ کھڑا ہوا۔ آغا جان، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کہو۔ آغا جان اب بھی ویسے ہی بیٹھے مونگ پھلی کھانے میں مشغول تھے۔ آغا جان آپ زمین کے معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہے، وہ ہمدانی خاندان کا پوتا سب تباہ کر دے گا۔ آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہے تو بتا۔ اب کی بار آغا جان کے لہجے میں سختی تھی۔ تو چاہتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہم آغاز کریں؟ بتا، تو چاہتا ہے ہم دوبارہ وہ سب شروع کریں جس سے ہم اپنے پیاروں کو کھو دیں؟ او نا بھائی، باز آئے ہم۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمدانی خاندان کے پوتے آغاز کریں اور ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیں؟ آپ میری بات خبردار۔ آغا جان کی تیز بھری آواز فضا میں گونجی۔ خود سے من گھڑت کہانیاں بنانا بند کرو۔ رئیس، ہماری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ تم اب کی بار ایسا کچھ نہیں کرو گے جس کی وجہ سے ہمیں پچھتاوا ہو۔ پچھتاوا؟ آغا جان آپ کس پچھتاوے کی بات کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ سے ہم بھی شامل ہوئے ہیں۔ جیت ہمارا مقدر بنی ہے اور اس بار بھی۔ ارے کیسی جیت؟ کون سی جیت؟ تم عورتوں اور بچوں کو شامل کر کے انہیں دبا کر دھمکا کر خود کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ کوئی جیت نہیں ہوئی جس میں تمہاری ذات سے عورتوں اور بچوں کو بلا کسی وجہ کے گھسیٹا جائے۔ آغا جان نے شہادت کی انگلی رئیس کے سینے پر ماری۔ تم اس وقت بھی ہارے تھے رئیس، دھوکے سے جیتی ہوئی بزدلی کی نشانی ہوتی ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ آغا جان؟ آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ہم نے تو بہادری سے بس رہنے دے۔ تجھے یہ لگا کہ آغا جان تو کچھ نہیں جانتے، لیکن تیرے سیاہ کرتوتوں کا پتہ تھا مجھے شروع سے ہی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے کبھی تجھے اس گاؤں کا سردار منتخب نہیں کیا۔ آغا جان آپ کو کوئی غلط فہمی نہیں، ہمیں کبھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ وہ تیری ہی جس کی زد میں میرے یار قاسم علی ہمدانی کی بیوی آئی تھی۔ تو نے وہ کیا جس کا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے یار سے تو نے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ یہی وجہ تھی جو قاسم نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا، ورنہ وہ قاسم علی ہمدانی تھا، وہ ہارنے والوں میں سے تھا ہی نہیں۔ تو نے بہت گندا کھیل کھیلا تھا اس وقت۔ تو جانتا تھا کہ قاسم کو ہرانا ناممکن بات تھی، اسی لیے تو نے اس کے دل پر وار کیا، اس سے اس کی دنیا کو چھین لیا۔ بولتے بولتے آغا جان کی آنکھیں بھر آئیں۔ آغا جان کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ سب جائز ہوتا ہے، اور میں نے وہ سب کسی منصوبہ بندی سے نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود بیچ میں آ گئی تھی۔ اور شاید آپ بھول رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی میرے چھوٹے بھائی کو۔ بس، تجھے میری قسم، میری اجازت کے بغیر تو کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، آغا جان نے دو ٹوک لہجے میں کہا، جس پر رئیس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے سر جھٹکا اور وہاں سے چل دیا۔ رئیس، تیرا دیا ہوا غم میرے سینے میں آج بھی ایک بھاری بوجھ کی مانند ہے۔
تو نے مجھے زندگی میں وہ زخم دیے ہیں جو آج تک ہرے ہیں۔ جاری ہے۔ یہاں پہ اس قسط کا ہوا اختتام۔ اگلی قسط کے لیے انشاءاللہ بہت جلد ویڈیو آ جائے گی۔ تب تک کے لیے جتنے بھی لوگ اس ناول کو پڑھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں، لائک کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے، کیا سمجھ آ رہا ہے؟ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کامنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ باقی میری ویڈیو کو شیئر کر کے اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ مزید لوگ ہمارے ساتھ اس کہانی میں جڑ سکیں۔ جب تک نیو ویڈیو آئے گی تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بائے بائے۔